وسلم ان اللہ عفو یحب العفو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اور یہی دعا سکھائی گئی تھی نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیلۃ القدر کے موقع پہ پڑھنے کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ معاملات میں نرمی۔ بخاری کی روایت 6024 6024، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ دیندار تو سخت ہونے چاہیے، جتنا کوئی سخت ہوتا ہے اتنا اس کو دیندار سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ احسان۔ قرآن پاک میں تو بہت ہی جگہ آتا ہے نا، ان اللہ یحب المحسنین۔ اسی طرح جامع صغیر کی روایت 1824 1824 میں بھی آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ محسن یحب الاحسان۔ اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اور احسان کو پسند کرتا ہے۔ اور کیا پسند ہے؟ صبر اور سخاوت۔ جامع صغیر 2795 روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان الصبر والسماحۃ۔ ایمان صبر اور سخاوت کا نام ہے، یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا نا اس میں صبر ضرور آئے گا، اور بہت سخی ہو جاتا ہے، جنرس ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ حیا، موڈیسٹی۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4012 4012، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل حیی ستیر یحب الحیاء والستر۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ حیا والا ہے اور چھپا ہوا ہے، اور وہ حیا کو اور چھپنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اسی پسند کے مالک ہو جائیں۔ اور کیا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو؟ حسن و جمال۔ صحیح مسلم کی روایت 265 265 میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ بردباری اور وقار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 117 نمبر 117، ایک گروہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو سب لوگ جلدی جلدی آ کے مل رہے ہیں، سفر سے تھکے ہوئے، گندے تھے سب کچھ، لیکن بڑی ہیزرٹلی جلدی جلدی آ کے ملنے لگے۔ لیکن ایک شخص اشجو پیچھے رہے، سکون سے گئے، مسجد میں گئے، اپنے آپ کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک راستہ کیا، پھر بڑی اچھی چال چلتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ تو آپ نے ان کو دیکھ کے کہا تھا، ان فیک لخصلتین، بے شک تیرے اندر دو خصلتیں ہیں، دو کریکٹرسٹکس ہیں، کوالٹیز ہیں، یحبہم اللہ، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ الحلم والانات، بردباری اور وقار۔ اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سلام کو عام کرنا۔ جامع صغیر 1089 نمبر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وکونوا اخوانا کما امرکم اللہ۔ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، تم بھائی بھائی بن جاؤ گے جیسے تم کو اللہ نے حکم دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے صلح کروانا۔ ناصر الدین البانی کی روایت سلسلۃ الاحادیث میں سے 2644 2644، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی صدقۃ یحب اللہ مودیہا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ صدقہ، اللہ کو جو صدقہ بہت پسند ہے، جو نیکی بہت پسند ہے، وہ نہ بتاؤں؟ اور وہ کیا ہے؟ تصلح بین الناس، تم لوگوں میں صلح کرا دو۔ ذرا غور کیجئے، لوگوں میں صلح کرانا اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کو پسند ہے، تو خود صلح کے لیے ہاتھ بڑھانا اللہ کو کتنا پسندیدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، انا کی دیواروں کو گرا کے ہم صلح کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔
پھر فرمائے فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ يُحِبُّ اللَّهُ مَوْدِيَهَا، بے شک یہ وہ صدقہ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہاتھ کی کمائی، یعنی محنت کے ساتھ مال کمانا۔ مسند احمد کی حدیث ہے 17,115 17115۔ سبحان اللہ، کتنی حدیثیں مسند احمد میں! آپ کو پتہ ہے کہ اس کی مختلف جگہوں میں مختلف جلدیں ہوتی ہیں، 15 سے 30 جلدوں کے بیچ میں بھی یہ ملتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی چھوٹی جلدیں کی ہیں، بعض نے بڑی کی ہیں، اور ہم نے شاید ساری زندگی میں ایک دفعہ دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ، جو کوئی تم میں سے کھاتا ہے اس میں سے سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کو وہ عمل ہے جو کوئی اپنے ہاتھ سے کرے، یعنی وہ کمائی جو اپنے ہاتھ سے کی جائے، محنت کرنا۔ پھر جگہوں میں سے اللہ کو کون سی جگہ پسند ہے؟ مکہ۔ ترمذی کی روایت 3925 3925 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ، اللہ کی قسم، انک لخیر ارض اللہ، یعنی آپ مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم بہت بہترین زمین ہو۔ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں مکہ تو بہترین زمین ہے اس دنیا میں، اللہ کو پسندیدہ ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ پھر اللہ کو پسند ہے سہولت والا یکسو دین۔ جامع صغیر 160 نمبر روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الادیان الی اللہ تعالی الحنیفیۃ السمحہ، سب سے بہترین دین اللہ کو یکسو اور سہولت والا دین ہے۔ بندہ فوکسڈ ہو جائے، جم جائے۔ دیکھیے اسی کا نام استقامت ہے، ہم فوکس نہیں ہوتے، پھر شاید اسی لیے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے۔ اور ایک عمل، یہ بہت غور سے سننے کا ہے، میرے بھی اور آپ کے بھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1827 1827 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ وان قل، سب سے بہترین عمل یا سب سے پسندیدہ عمل، سب سے محبوب عمل اللہ کو کاموں میں ہمیشگی کرنا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ اعمال میں ہمیشگی، استقامت، تھوڑا سا عمل کریں لیکن ہمیشہ کریں۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تم نے کیا نیکی کی ہے، تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سنی ہے، اپنے سے آگے دیکھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں، وضو کے بعد 2 نفل پڑھتا ہوں۔ کہا تیرے یہ 2 نفل تجھے جنت میں لے گئے۔ اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ تقوی والے اخلاص والے دل پسند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6542 6542 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اور وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو۔ ایک اور روایت میں اعمالکم بھی آتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب یہ تو ہے اللہ کی پسند، اسی کو چیک کر لیں ہمیں کیا پسند ہے۔ اور کچھ انسان بھی اللہ کو پسند ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، پھر جبرائیل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبرائیل فلاں سے مجھے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر باقی فرشتے بھی جبرائیل کو دیکھ کے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟
صحیح بخاری کی روایت ہے 7485 7485 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک اور تعالی یعنی بڑی برکت والا بڑا اعلیٰ، اذا احب عبدا جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، نادا جبریل جبرائیل کو بلاتا ہے پکارتا ہے، پھر کیا کہتا ہے، ان اللہ قد احب فلانا فاحبہ، بے شک فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، پھر جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، ثم ینادی جبریل فی السماء، پھر پکارتے ہیں جبریل آسمان میں، کیا، ان اللہ قد احب فلانا فاحبوہ، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے کرو، فیحبہ اہل السماء، پھر محبت کرنے لگتے ہیں اس سے آسمان والے یعنی فرشتے، وَيُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، اور پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی وہ زمین میں مقبول ہو جاتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کی پسند اور ناپسند کا معیار بدل جاتا ہے جب اس کی سوچ کا زاویہ بدلتا ہے۔ اچھے اخلاق والے رب کو پسند ہے۔ 179 نمبر کی روایت ہے جامع الصغیر کی 179، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو ان میں سے اخلاق میں اچھا ہو۔ پھر غصے میں قابو پانے والا بندہ رب کو پسند ہے۔ پھر سخی اور کریم، اب میں صرف آپ کو چھوٹے سے ہنٹس دے دیتی ہوں، یہ بھی جامع صغیر کی روایت 1800 ہے 1800، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کریم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، سخی، یحب الکرماء، کرامت کو پسند کرتے ہیں، جواد، بہت جواد ہیں، سخی، جنرس، یحب الجودتی، اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں، یعنی اسٹنجینس نہیں، گن گن کے دینے والے نہیں، کھول کے دینے والے۔ اسی طرح بیوی بچوں کو نفع پہنچانے والا بندہ اللہ کو پسند ہے۔ جامع صغیر 172 172، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب العباد الی اللہ تعالی انفعہم لعیالہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کو نفع پہنچائے، یہ نہیں کہ باہر والوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ اور گھر والوں کو دیکھتے ہی ماتھے پہ تیوری۔ پھر قوت والا مومن پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، ڈھیلا ڈھالا، نہ کوئی سوچ نہ کوئی عمل، بس جدھر لوگوں نے لگایا ادھر لگ گئے، وہ نہیں، بلکہ قوت والا مومن اللہ کو پسند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6774 6774، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، طاقت والا قوی مومن زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے ضعیف یعنی کمزور مومن سے، اور خیر دونوں میں ہی ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جیسے عمر کی طرح کے اسٹرانگ، اللہ تعالیٰ کو ویسے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہی مسلمان ہوتے ہیں تو دین بند کمروں سے باہر آتا ہے۔ پھر متقی، دل کا غنی، لوگوں میں شہرت نہ رکھنے والا، یعنی لوگوں کے لیے وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتا، چھپا ہوا بندہ، اور حدیث کے لفظ اتنے پیارے ہیں، ایک ردھم لگتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزہد میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، آپ تو یاد بھی کر سکتے ہیں یہ،
بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنے بندے کو متقی ہو، دل کا غنی ہو اور چھپا ہوا ہو، یعنی لوگوں میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے،